ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے، اکتوبر کی 14 اور ربیع الثانی کے 10 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. بدلتے ہوئے موسمی و دیگر حالات کی وجہ سے خطے لداخ کے بہت سارے نباتات معدوم ہوتے جا رہے ہیں. اگرچہ حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ فکر مند سماجی کارکن ان کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں. تاہم اس دوران ضلع کرگل کے پہاڑوں میں موجود نایاب اور قیمتی جڑی بوٹیوں کی سمگلنگ کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے. ذرائع کے مطابق گزشتہ روز تحصیل سانکو کے امبا گاؤں میں کچھ غیر ریاستی مزدور بوری میں جڑی بوٹی اٹھائے ہوئے دیکھے گئے، جس پر یونیورسٹی آف لداخ کے باٹنی مضامین کے کچھ طلباء نے ان مزدوروں سے نہ صرف جڑی بوٹی کی اس بوری کو ضبط کیا بلکہ انہوں نے مذکورہ شخص کی تصویر بھی لے لی اور اس بات کی جانکاری اپنے استاد اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سجاد کو دی. اطلاع کے مطابق ڈاکٹر موصوف نے معاملہ متعلقہ حکام کے نوٹس میں لایا ہے. امید ہے کہ اس سلسلے میں قانون اپنا کام انجام دے گی. یاد رہے کہ لداخ کا وادی سرو بہت سارے قیمتی جڑی بوٹیوں کے لیے مشہور ہے اور زبان قدیم سے یہ جڑی بوٹیاں مقامی طریقے علاج میں استعمال ہوتا رہا ہے. مروجہ قانون کے روح سے اس قسم کے ناپید ہو رہے جڑی بوٹیوں کی تجارت اور برآمد کی ممانعت ہے، جس کی وجہ سے جرائم پیشہ افراد ان کو غیر قانونی طریقے سے حاصل کرنے کی فراق میں رہتا ہے. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے ذیلی شعبہ بسیج روحانیون کے زیر اہتمام اتوار کو طوفان الاقصی کی پہلی برسی کے موقع پر سید مہدی میموریل ہال کرگل میں سیمینار انعقاد کیا گیا. اس سیمینار میں برصغیر کے نامور عالم دین جامعہ اہل بیت نئی دلی کے پرنسپل حجت الاسلام قاضی سید محمد عسکری بطور مہمان خصوصی موجود تھے. ان کے علاوہ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے چیئرمین حجت الاسلام شیخ صادق رجائی، نگران کونسل کے ممبر الحاج اصغر علی کربلائی، IKMT کے دیگر زعماء اور بسیج روحانیون کے ممبران، جامعہ فاطمہ زہرا اور جامعہ امام خمینی کے طلاب، متحری اسکول کے طالب علموں کے علاوہ عام لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. حجت الاسلام قاضی سید محمد عسکری نے اپنے خطاب میں طوفان الاقصی کے مقصد اور نتائج پر مفصل روشنی ڈالی اور فرمایا کہ طوفان الاقصی اچانک رونما ہونے والی سانحہ نہیں ہے بلکہ گزشتہ 70 سالوں سے مظلوم فلسطینی مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و ستم کا نتیجہ ہے، اور بتایا کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم نے بدنام زمانہ سینچری ڈیل اور ابراہم ڈیل کو اپنے مجاہدانہ کارروائی سے خاک میں ملا دیا اور مسئلہ فلسطین کو دنیا کے اولین مسئلے کے طور پر ابھارنے میں کامیاب ہوئے. اس موقع پر حاجی اصغر علی کربلائی اور چیئرمین IKMT حجت الاسلام شیخ صادق رجائی نے بھی خطاب کیے اور طوفان الاقصی، فلسطین اور قدس کے مسائل پر روشنی ڈالی. سیمینار کے اختتام پر وائس چیئرمین بسیج روحانیون حجت الاسلام شیخ حسین رجائی نے سیمینار میں تشریف لانے والے مہمان خصوصی علماء، طلباء اور حاضرین کا شکریہ ادا کیا. چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخوند نے آج کانفرنس ہال برو میں سوارکپا پر 2 روزہ ورکشاپ کے افتتاحی سیشن میں شرکت کی. ان کے ہمراہ ایگزیکٹو کونسلر برائے زنسکار افیئرز انجینئر پونچوک ٹاشی، ڈائریکٹر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سوارکپا ڈاکٹر پدما گرمت کے ساتھ ساتھ کرگل، زنسکار اور لیہ کے مقامی امچی نے شرکت کی. اس موقع پر CEC نے ڈاکٹر پدما گرمت کو کرگل میں سوارکپا پر ورکشاپ منعقد کرنے پر مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ یہ ورکشاپ علم اور تجربات کو ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرنے میں مدد دے گی اور انہیں اس شعبے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے قابل بنائے گی. ڈاکٹر جعفر آخوند نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ سوارکپا انسٹیٹیوٹ کی ایک شاخ کرگل میں قائم کی جائے تاکہ مقامی طلباء بھی اس پیشے سے فائدہ اٹھا سکیں.
انہوں نے مزید کہا کہ اس اقدام سے روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی اور عوامی خدمت کے اس قدیم طرز عمل کا جائزہ لینے اور اسے محفوظ کرنے میں اہم کردار ادا کیا جائے گا۔ سیسی نامچیوں کے معاوضے میں اضافہ کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اس دوران سیسی نامچیوں کے معاوضے میں اضافہ کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ مہاراشٹر کے سابق وزیر اور این سی پی لیڈر بابا صدیقی کو سنیچر کی رات بمبئی کے باندرا ایسٹ علاقے میں 3 لوگوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ بابا صدیقی قتل کیس کے حوالے سے کئی چونکا دینے والی انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ پولیس کو معلوم ہوا ہے کہ حملہ آوروں نے این سی پی لیڈر اور مہاراشٹر کے سابق وزیر بابا صدیقی کو قتل کرنے کے لیے 2 مہینے پہلے سے تیار کر رکھی تھی۔ پولیس ذرائع کے مطابق حملہ آوروں نے بابا صدیقی اور ان کے اہل خانہ کی مکمل ریکی کی تھی۔ ذرائع کے مطابق پولیس کی تحقیقات کے دوران ان حملہ آوروں نے بتایا کہ بابا صدیقی کے دفتر، ان کے بیٹے ذیشان صدیقی کے دفتر پر مسلسل نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ بابا صدیقی کی سیکیورٹی کے لیے کتنے پولیس اہلکار تعینات ہیں اور کتنے لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بابا صدیقی کا قتل کیس کی تمام زاویے سے تحقیقات کی جا رہی ہے اور یہ اطلاع بھی مل رہی ہے کہ یہ شوٹر بمبئی میں کئی دنوں سے رہ رہے تھے۔ کانگریس پارٹی کے صدر ملک ارجن کھرگے بی جے پی پر شدید برہم ہیں۔ انہوں نے بگوا پارٹی کو دہشت گردوں کی پارٹی اور ہجومی تشدد میں شامل رہنے والے لوگ قرار دے دیا ہے۔ بی جے پی پر اتنی سخت اور شدید تنقید سے خود زعفرانی پارٹی بوکھلا گئی ہے۔ ملک ارجن کھرگے نے وزیر اعظم مودی کے اس بیان پر رد عمل ظاہر کیا جس میں انہوں نے کانگریس کو اربن نکسل پارٹی قرار دیا تھا۔ اس بیان پر کھرگے نے ANI نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے بالکل واضح لفظوں میں کہا کہ ہمیں اربن نکسل قرار دینے والوں کو سب سے پہلے اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے کیونکہ وہ لوگ ہجومی تشدد میں شامل رہتے ہیں۔ ماب لنچنگ کرنے والوں کو ہار پہنا کر ان کا استقبال کرتے ہیں اور یہ ہمیں کیا سکھائیں گے۔ بی جے پی خود دہشت گرد پھیلاتی رہی ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی نے عربی الجدید کے حوالے سے کہا ہے کہ غزہ میں شہدائے القصہ ہسپتال کے اطراف میں فلسطینیوں کے کیمپوں پر صہیونیوں نے آگ لگا دی۔ امدادی کارکنوں کے مطابق اب تک مجموعی طور پر 30 کیمپ آگ لگنے سے جل گئے۔ ہسپتال ذرائع نے کہا ہے کہ اب تک 3 فلسطینی شہید اور 40 زخمی ہو گئے ہیں۔ کیمپوں میں لگنے والی آگ سے شہداء القصہ کے بعض حصے بھی متاثر ہوئے ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی نے کہا کہ شہداء القصہ کے اطراف میں واقع کیمپوں میں آگ لگنے کا یہ 7واں واقعہ ہے۔ فلسطینیوں کے خلاف ہونے والے حملوں کا امریکہ اور صہیونی حکومت ذمہ دار ہے۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔